अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और इसराइल के ताल्लुकात के बारे में बातचीत करेंगे। मैं इससे पहले भी 2 वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूं, जिनका लिंक मैं एंड पे दे रहा हूं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि अगर ये ख़राब हो जाएं या इसमें दरारें पड़ें तो दोनों मुल्कों में से किसी एक के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के सिलसिले में, या अमेरिका की शय पे और सपोर्ट पे, और पाकिस्तान को चीन के करीब होने से और CPEC के मुकम्मल होने से, ये हालात चेंज होने से अपने ताल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं करने चाहिए। इन दोनों के ताल्लुकात की नौइयत अच्छी होनी चाहिए और ये दोनों के हक़ में है। इस वक्त जो लेटेस्ट हालात हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और आपको अपना तज्ज़िया भी साथ साथ दे रहा हूँ। इस वक्त सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के किंग हैं और उनका बेटा मोहम्मद बिन सलमान, जिसको कि MBS के नाम से जो मशहूर है, वो क्राउन प्रिंस है, लेकिन तमाम जो पावर्स हैं वो क्राउन प्रिंस के पास हैं। असल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब तब होना शुरू हुए जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये डिमांड की कि वो अपनी अफवाज को यमन में भेजे, जहाँ के सऊदी अरेबिया के साथ कुछ लड़ाई हो रही थी। दूसरा, पाकिस्तान को मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब ने रोका। पाकिस्तान को भी ये बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान में मजबूरन उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये डिमांड की कि आप अपनी फ़ौजें यमन में भेजें, तो ना करने की सूरत में UAE के कुछ मिनिस्टर्स में पाकिस्तान के बारे में इंतहाई तौहीन आमेज़ बयानात भी दिए थे। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इमदाद सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में की है, लेकिन इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत सेंसिटिव मामलात में सऊदी अरब की हमेशा मदद की है। सऊदी अरब और UAE में जो डेवलपमेंट नज़र आती है उसमें पाकिस्तानियों का पसीना भी शामिल है। दोनों मुल्कों यानी UAE और सऊदी अरब का पाकिस्तान के मुतालिक इतना तौहीन आमेज़ रवैया क्यों है, ये समझना कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे माजी के हुक्मरानों ने स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात बनाने की बजाय अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाए और ज़ाती फ़ायदा उठाया। हालत ये थी कि हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनके पास UAE का अकामा होता था, तो जब आप UAE का एक वर्क परमिट हासिल करेंगे तो आपकी इज्जत जो है वो कैसे हो सकती है। अब हालात बदल चुके हैं। सऊदी अरब को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम शऊर की आंख खोल चुके हैं। अब वो माजी वाले पाकिस्तानी नहीं रहे, इसलिए उनको अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। वैसे दोनों मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हालात ख़राब हों। हमारे यहाँ आजकल सहाफ़ियों की बहुत बड़ी लॉबी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब करने का ढंढोरा पीट रही है और पूरी कोशिश भी कर रही है कि ये हालात ख़राब हो जाए। अकल और दोनों मुल्कों के मफादात का तकाज़ा है कि वो इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के चक्कर में अपने हालात ख़राब ना करें। दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनका मुहर्रिक चाइना है। अमेरिका को ये ख़तरा है कि चाइना बहुत जल्द दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, इसलिए अमेरिका जल्द अज जल्द इसराइल की रियासत को फैलाना चाहता है और उसकी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें।
اب UAE نے جو جس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یہ میرے تجزیے کے مطابق وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس خاندان کی حکومت قائم رہے، لیکن لانگ رن میں اپنے لیے بہت نقصان کر لیا ہے۔ اب وہاں کا شاہی خاندان، ان کی حکومت تو ہوگی لیکن پاورز ان کے پاس نہیں ہوں گی، یہ بس سیریمونیل قسم کے سربراہ ہوں گے۔ اگر سعودی عرب نے بھی یہ UAE والی پالیسی اپنائی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت قائم رہے، لیکن پاورز ان کے پاس نہیں ہوں گی اور اسرائیل چھا چکا ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں، یعنی پاکستان اور سعودی عرب، اس چیز پہ غور کریں کہ ہم نے اپنے تعلقات کی نوعیت کیسی رکھنی ہے۔ سعودی عرب کے لیے ہماری سجیشن یہ ہوگی کہ جو پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں ان کو اپنے تحفظ کی ضمانت سمجھیں، اور پاکستان سے بلکہ کہیں کہ وہ اور جو ہے مین پاور، جس میں ڈاکٹرز، انجینئر اور ٹیکنیشینز، لیبر، ہر قسم کے اور ہر سطح کے لوگ ہوں، زیادہ سے زیادہ یہاں لوگ لینے کی کوشش کریں۔ اگر سعودی عرب نے UAE والی غلطی کی تو سعود خاندان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمارے کچھ ٹنل ویو رکھنے والے صحافی یہ لکھتے نہیں تھکتے کہ جی 36 لاکھ پاکستانی ان دو ملکوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں سے تقریباً 9 ارب ڈالر جو ہیں وہ سالانہ آتے ہیں، اور اگر یہ ہمیں پیسے آنا بند ہو گئے تو ہم مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا وقتی نقصان، مشکل ہوگی ہمارے لیے وقتی، جس پہ ہم کسی اور طریقے سے قابو پا لیں گے، لیکن UAE کے لیے اور سعودی عرب کے لیے یہ لانگ ٹرم نقصان ہوگا، اور ہماری سعودی عرب کو سجیشن ہوگی کہ وہ اس سے بچے، اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں ان کو اپنے تحفظ کی ضمانت سمجھیں، اور بلکہ کوشش یہ کریں کہ پاکستان سے کہیں کہ ہمیں ہر لیول کے لیے ڈاکٹرز، انجینئر، ٹیکنیشینز، لیبر، زیادہ سے زیادہ لیبر جو ہے نا وہ دے۔ اور ایک اور میں سجیشن سعودی عرب کو دینا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کو کہے کہ وہ فوجی ٹرین کر کے سعودی عرب بھیجیں اور ان کو وہ اپنی فوج میں شامل کر لیں، یہ کل کو ان کے کام آئیں گے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کل کو ان کے کام آئے گا یا اس وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل پہ سعودی عرب کو کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستانی واحد قوم ہے جو ان کے کام آ سکتی ہیں، تو یہ ہماری سجیشن ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ اور یہ ابھی جو UAE نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو آہستہ آہستہ یہاں سے نکالا جائے اور ان کی جگہ سے بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ لوگ لیے جائیں، تو یہ ان کے لیے بہت گھاٹے اور نقصان کا سودا ہوگا۔ اور اگر سعودی عرب نے بھی ایسا کیا تو سعودی عرب کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہوگی۔ بھلا سعودی عرب انڈیا کی لیبر پہ کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ یا ان کو کیا وہ اپنی فوج میں سپاہی بھرتی کر سکتا ہے؟ یہ صرف پاکستانیوں کو کر سکتا ہے۔ ہم نے جو 3 ماہ پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ سعودی عرب وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ ابھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، جو کہ بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور اس ٹاپک پہ بات ہوئی کہ ہم اپنے تعلقات جو ہیں اچھے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ OIC کی منسٹریل لیول پہ جو میٹنگ ہوئی اس میں ایک قرارداد پاس کی گئی جو کہ کشمیر کو سپورٹ کیا اور بھارت کے بہت خلاف تھی۔ تو جو صحافی یہاں پاکستان کے اندر شور مچا رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان کو سپورٹ، کشمیر کو سپورٹ نہیں کرے گا، ان کی باتیں کہاں گئیں؟ پاکستان کو آگے بڑھ کے حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہیے۔
FATF کا جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں سعودی عرب نیوٹرل رہا، اس نے پاکستان کے حق میں یا اگینسٹ جو ہے نا ووٹ نہیں دیا۔ اب پاکستان کو سعودی عرب سے مذاکرات کرنے چاہیے کہ جو اگلی میٹنگ ہو رہی ہے FATF کی اس میں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے، اور اگر پاکستان جا کے سعودی عرب سے بات چیت کرے گا تو اس چیز کا امکان ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ووٹ دے۔ جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ کو ایک فیئر ہے۔ ایک فیئر یہ ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، ایک یہ اس کا فیئر ہے۔ دوسرا اس کا فیئر یہ ہے کہ اور 2 سالوں کے بعد لوزان ایگریمنٹ جو ہے جب اس کی مدت ختم ہوگی تو ترکی کا کیا بیہیویئر ہوگا۔ ان دونوں کے لیے اس کو پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ میری چند سجیشنز ہیں، پاکستان کو پرو ایکٹیولی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کو سعودی عرب اور چائنا کو قریب لانے میں کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی ان کی دوستی کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سعودی عرب کو یہ باور کرانا چاہیے کہ چائنا بڑی تیزی سے اکنامک پاور بن رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا لانگ ٹرم میں ان کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو فوجی ٹرین کر کے ان کے پاس بھیجنے چاہیے جو کہ ان کی فوج میں جا کے شامل ہو جائیں۔ تیسرا، پاکستان کو ہر شعبہ میں ہر لیول کے لیے مین پاور سعودی عرب کے لیے تیار کر کے بھیجنی چاہیے۔ چوتھا، پاکستان سعودی عرب کو یہ باور کرائے کہ مشکل وقت میں بھارت، امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے یا اس کے لیے ہیلپ فل ثابت نہیں ہوں گے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ مشکل وقت میں سعودی عرب کے کام آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر سعودی عرب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس پروپیگنڈا کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت پرانے برادرانہ تعلقات ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا رویہ ہماری طرف بہت ریسپیکٹفل نہیں رہا، لیکن اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا تجزیہ۔ آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت جلد پہلے کی طرح اچھے ہو جائیں گے۔